کو اس طرح کی مشکل سچویشن کا سامنا ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، عوام، حکومت، اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اس دوران بیرسٹر علی ظفر ہوں یا پھر حکومتی بینچز سے تمام تر لوگوں نے جو بھارت کے الزامات ہیں اسے یکسر مسترد کیا، ان کے مذموم عزائم کو عیاں کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک ہیں. اور یہی چیز ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ دشمن شاید بھول گیا ہے کہ بالآخر جو بھی ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم پاکستانی. لیکن ظفر الہلال صاحب، جو بات شمشاد صاحب نے کی اور جو سوال میں نے چھوڑا، مودی کے کیا پولیٹیکل گینز ہیں؟ اگر وہ جنگ نہیں چاہتا تو پھر وہ یہ ڈرامہ کس لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے، سیدھی سادی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مودی کا جو پہلا سے ڈرامہ سے کیا سبق ہم نے سیکھا؟ جب اس نے کہا کہ میں نے یہ کمال کر دیا ہے کہ ایک کوا مار دیا ہے اور 2 پیڑ کو شہید کر دیا ہے. Why did he claim such a thing? Why did he make such a stupid statement کہ میں نے ان کے 26 طالبs کو ختم کر دیے ہیں اور میں پتہ نہیں کتنے ٹیررسٹ مار دیا ہے. ہاں، وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ دیکھیے، what is Modi? Modi is a Hindu bigot. He is an uneducated tea seller. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہندو ووٹ ملے اور وہ ہندو ووٹ اس کو مل رہا ہے. بار بار اس نے دیکھا ہے پاکستان کو گالیاں دو، مسلمانوں کے ساتھ کرو، ان کو تکلیف دو، ان کو بھگاؤ، کشمیر میں یہ کرو وہ کرو. ہندو بیگٹس جنہوں نے پاکستان کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. بیکنگ بائی RSS. 67 ٹرن آؤٹ، 67% ٹرن آؤٹ ان دا لاسٹ الیکشن. جب پنڈٹس کہہ رہے تھے کہ وہ ہار جائے گا، نہیں ہارا، جیتا. 1 سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، پھر جیتے گا اگر ہم نے اس کو یہ if he can sell this story. ہندوستان کو تو اس نے بیچ دیا نا. ممتا، آپ کہتے ہیں انڈینز یہ کہتے ہیں، ممتا بینرجی نے کیا کہا؟ ممتا بینرجی نے کہا پلوامہ was fake and it was staged. پتہ ہے ان کو. یہ ہر لحاظ سے اس کے لیے اچھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑیں. پولیٹیکلی اٹ از گڈ، ایموشنلی اٹ از گڈ. دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھو وی ڈونٹ ٹالریٹ نانسنس. سو مچ سو کہ ٹرمپ نے کہا اوئے ہوئے نہیں یار، مودی کو ہی از ویری اسٹرانگ، وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے. کیا اسٹرانگ آدمی ہے؟ اتنے آڈز ان کے فیور میں، دے آر بلڈی بلیز. اگر دوسری چیز آپ کو بتاؤں میں، آپ کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ نے وہ رسپانس نہیں دیا انڈیا کو جو وہ رسپانس انڈیا شاید چاہتے تھے. میں نے تو آپ کو ابھی کہا تھا کہ ایک برج بنا ہوا ہے. an armed bridge has been formed between Israel and India. اسرائیل کدھر ہے؟ کون ہے اسرائیل؟ اسرائیل is a part of the United States. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس بڑا یہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو، خدا کے لیے ڈونٹ بی فولڈ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باگرام ایئر بیس امریکہ چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باگرام ایئر بیس میں 800 ٹروپس اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کیپ دیم دیر فلی ٹرینڈ. فار واٹ پرپز؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کیس سیکنڈ دس ول بی واٹ دے ول یوز دوز فورسز ٹو سیز پاکستانز نیوکلیئر ایسیٹس. اگر ضرورت پڑے، اگر پاکستان جیسے وہ سوچ رہے تھے ایک زمانے میں کہ وہ طالبان جو ہیں وہ ہلاری صاحب would it be that easy؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی what they are thinking. What they are thinking, please understand. پیٹریس کو انہوں نے ری امپلوائے کیا ہے. باگرام انہوں نے آفیشلی مانگا ہے. کس سے؟ افغانستان سے. کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اس لیے مانگا ہے کہ افغانستان پہ وہ لڑائی کریں گے؟ نو. 800 لوگوں کا انہوں بیس کے فیسلٹیز تیار کر رہے ہیں. دس از، اگر یہ ایک پلان ہے تو دیکھیے میرا کام، یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، خدا نہ کریں، مگر کر کیوں رہے ہیں یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا. تو میں آپ سے معاف کریے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک سیدھا سادہ سوال پوچھنا چاہیے. گیو اس ایویڈنس کہ ہم اس میں شریک تھے. دو ایویڈنس، کچھ تو دو. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں میں جو مارے گئے تھے ان میں 3 ساؤتھ انڈین پلگرمز تھے جو جا رہے تھے. ان 3 ساؤتھ انڈین پلگرمز ور آل ججز، اور انہوں نے شیو سینا کے ورکرز کو ان کے تمل ناڈو یا جدھر بھی وہ ججز تھے ادھر انہوں نے ورڈکٹ دیا تھا اگینسٹ شیو سینا.
एक्सट्रीमिस्ट I know, हिंदू हिंदू लोग कहते हैं कि ये जो लोग आए थे ये उनका बदला लेना चाहते थे, मगर इत्तफाकन उन लोग 10 मिनट पहले निकल गए थे। देखिए, वी वांट प्रूफ। आप एग्जैक्टली और आलमी सतह पर भी प्रूफ पे बात होती है, इसलिए पाकिस्तान भी लाली साहब ये कह रहे हैं कि इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। हम भी रेडी हैं और आप भी अगर रेडी हैं, आपके पास सबूत हैं तो आप पेश करें, हम भी इसको चेक करते हैं। लेकिन इस पे एक बारीक चीज़ ये है डॉक्टर कमर साहब, और वो ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन अभी तक देख रहे हैं वी आर वेरी कंपोज्ड। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जब यल्दा हकीम के साथ गुफ्तगू की और हमने देखा कि वो बड़े कंपोज थे, ही वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, और हम उसको वैसे ही जवाब देंगे। बट डू यू थिंक कि जो सिचुएशन चल रही है इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गेम, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, और अगर होते तो पाकिस्तान क्या अपने आप को ठीक प्रेजेंट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि हम सफारतकारी को अहमियत देते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। और दुनिया देखिए, जब पाकिस्तान ने 2019 में अभिनंदन का जहाज गिराया था और हमारे पास उनका प्रिजनर ऑफ वॉर था, तब भी पाकिस्तान ने डी एस्केलेट कर दिया था। तो मतलब जहाज गिरा के उनके कैप्टन पायलट को पकड़ के 2 दिन अपने पास रख के वापस कर देना मींस दुनिया ने उसकी तारीफ की थी। और दुनिया इस चीज को देखिए, इंडिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक क्लाउड अपनी जगह पे, बट द वर्ल्ड डज अंडरस्टैंड कि ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब वो उसको प्रिजनर को वॉर को रख सकते थे और उसके ऊपर खेल सकते थे, उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने कहा वापस भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है और उनको पता है कि ये अभी देखिए चाइनीज से राब्ता किया या मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान से राब्ता हुआ, सऊदी अरब से, इजिप्ट से, सेंट्रल एशिया में। तो ये कल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जी तो ये सिचुएशन जो है वो चल रही है। कहीं ना कहीं अमेरिकन के साथ भी बैक चैनल चल रहा है, यहाँ पे उनकी जो एम्बेसी मौजूद है, कोई ना कोई राब्ते होंगे, डिस्कशंस हो रही होंगी। तो वो देख रहे हैं कि दुनिया कैसे, इंडिया कैसे बिहेव कर रहा है और पाकिस्तान कैसे बिहेव कर रहा है।